الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے آقا نے آگے فرمایا جو کوئی مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اچھا، حدیث پاک یہاں تک تو گویا ایک ضرب ملٹیپلیکیشن ہے کہ ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100 رحمتیں، اور 100 بار پڑھیں تو 1000 رحمتیں. اب بتائیے، ایک درود پر 10 رحمتیں. آپ ابھی صبح کا وقت ہے، کام کاج پر جائیں گے. اگر میرا یہ معمول ہو کہ روزانہ صبح ہو اور میں اپنے آقا پر درود پڑھنا شروع کر دوں، سارا دن مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، تو کون سی پرابلم آنی ہے، کون سی مشکل آنی ہے، کاروبار میں کیسے تنگی آنی ہے. اگر زبان درود پاک سے تر ہوئی تو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں ایک ایسی مسلمانوں کی عادت جس کو اگر اسلام کا حسن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، مگر بدقسمتی سے وہ حسن اسلام، مسلمانوں کی وہ خوبصورتی، وہ آج نظر نہیں آتی. اور اگر وہ واپس آ جائے، اگر وہ واپس وہی ماحول آ جائے اور لوگ ان عادتوں کو پھر سے اپنا لیں، اور تو یقین جانیں جس کو کہتے ہیں نا جینے کا مزہ آ جائے، خوبصورتی ماحول میں پیدا ہو جائے، ہماری محبتوں میں اضافہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، وہ صحابہ کا طریقہ، وہ اولیاء کرام کا انداز. ایک بہت خوبصورت عادت ہے. وہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. پہلے ایک واقعہ سنیے. وہ واقعہ مزید اس خوبصورتی کو ڈیفائن کر دے گا، اس بات کو اور سمجھا دے گا. اور یہ واقعہ احیاء العلوم میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار تھے. ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. اچھا، اب آپ بھی جانتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا. بعض اوقات پرٹیکولرلی، یعنی جس کو کہ خاص طور پر ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے، چلو یار کھانا کھلانا تو او کھلا دو سانو، میں وہ کھا لوں گا ورنہ اور کچھ نہیں کھانا. اب ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. ان کے جو غلام تھے سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت تھی ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے. مدینہ منورہ میں تلاش کرنے لگے، مچھلی ملی نہیں. بڑی مشکل کے ساتھ 1.5 درہم کی انہیں ایک مچھلی ملی. اس کو انہوں نے بھونا اور بھون کر حضرت کی بارگاہ میں رکھ دی کہ آپ نے تمنا کی تھی، میں بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لے آیا. ابھی کھانا شروع کرنے والے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آ گیا. اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیجیے، بیمار ہیں، جس چیز کی خواہش ہے وہ بڑی مشکل سے ملی ہے. آپ نے سیدنا نافع سے کہا کہ جاؤ یہ مچھلی اس سائل کو دے دو، اس فقیر کو دے دو. اچھا، وہ کرتے کہ حضور میں نے بڑی مشکل سے یہ مچھلی تلاش کی ہے، سائل نے مچھلی تو نہیں مانگی نا، ہم کچھ اور دے دیتے اس کو. فرمایا نہیں، جا کے مچھلی دے دو. اچھا، دے تو دی، مگر محبت بڑی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. پتہ تھا بعد میں کچھ اور کھائیں گے نہیں، تمنا ہی ایک چیز کی تھی. وہ واپس اس فقیر کے پیچھے چلے گئے اور اس فقیر کو باہر جا کے روکا، کہا ایسا کرو یہ مچھلی دے دو، اس کی رقم مجھ سے لے لو. اچھا، اب سائل کو جو ہے انہوں نے رقم دے دی اور مچھلی پھر لے لی. تھوڑی دیر کے بعد وہی مچھلی پھر دسترخوان پر پیش کر دی. آپ حیران ہو، یہ کہاں سے آ گئی؟
آپ نے کہا حضور میں سائل کے پیچھے، آپ نے دیکھا فرمایا تھا سائل کو دے دو، وہ میں نے دے دی، لیکن میں بعد میں جا کر دوسری ڈیل بنا کر آیا ہوں، میں نے پیسے دیے، وہ مچھلی خریدی ہے اس سے۔ اب آپ نے فرمایا جاؤ یہ مچھلی بھی دے دو واپس اسے اور قیمت واپس مت لینا۔ اب پزل ہو گئے کہ بات کیا ہے۔ اب سنیے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، اور جو میرا آج کے بیان کا موضوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، اس کو چاہیے، ٹھیک ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ لک ایٹ دا وے، کتنا آسان ہے۔ ایک بار، ایسا نہیں کہ ساری زندگی یہ کام کریں گے تو بخشش ہونی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ کو چاہیے کوئی چیز، دیکھیں فرق ہے یہ، ہم بھی دیتے ہیں دوسرے کو چیز مگر نارملی وہ دیتے ہیں جو مجھے نہیں چاہیے، بچ گئی ہے، پھینکنے والی ہے، اب کام کی نہیں ہے، اب دے دیا تو کیا کمال کیا۔ مجھے بھی چاہیے اور میرے بھائی کو بھی چاہیے۔ اپنی خواہش کو روکو اور وہ چیز اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کا فائدہ نہیں کہ اس کو یہ چیز دے دوں گا تو یہ مجھے جناب بعد میں نوکری دلا دے گا، قرضہ دے دے گا، مجھے کوئی اچھا سا تحفہ دے دے گا، یہ تو پھر غرض ہو گئی نا۔ اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے بھائی پر اپنی خواہش کو ترجیح دے دے، انسان پریورٹی دے دے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ بیماری کے عالم میں انہوں نے ایثار کیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج یہ ایثار جو ہے، سیکریفائس، یہ مسلمانوں میں بڑا کم نظر آ رہا ہے۔ آج ذہن یہ بن گیا ہے میرا بھلا ہونا چاہیے چاہے سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، کسی صورت میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، مجھے دوسروں کی بات نہ کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں یار آپ دوسروں کی بات کیوں کرتے ہیں کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے گا، آپ میری بات کریں، میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی چاہے سامنے والے کا جو ہوتا ہے ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ایثار کی باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آئیے آج ایثار کی تعریف سن لیجئے۔ ایثار کی تعریف یہ ہے، ایثار کا معنی یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے، دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا۔ آپ کو بھی خواہش ہے، آپ کو بھی حاجت ہے، اور دوسروں کو اس پر ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے، یہی ایثار ہے۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسے بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چوتھا پارہ ہے، آیت نمبر، پہلی آیت، چوتھے پارے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز جو مجھے پسند ہے، وہ جب تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک وہ خرچ نہ کرو۔ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اسے رضائے الہی عز و جل کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو کھجور ہی پسند ہے، دیکھیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایثار کا مطلب یہ نہیں ہے میں 5 لاکھ روپے خرچ کروں گا جب بھی مجھے ثواب ملنا ہے۔ میں بیٹھا ہوں دسترخوان پر اور ایک کھجور مجھے کسی نے سامنے سے نظر آ رہی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے، اور میرے بھائی بھی بیٹھا ہے سامنے، بتاؤں بھی نہ، بس چپ چاپ وہ کھجور اٹھا کے اسے دے دوں۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ ہم دسترخوان پر کیا کرتے ہیں؟ سب سے اچھی چیز جو دسترخوان پہ نظر آتی ہے پہلے اسی پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ فروٹ پڑے ہیں، سب سے اچھا سیب، سب سے اچھا کیلا، سب سے اچھا انگور، میں پہلے لے لوں، میں رہ نہ جاؤں۔ اگر بغیر کسی کو بتائے بندہ کہے کہ یار یہی مجھے پسند ہے، میرا بھائی پہلے کھا لے، ہاتھ سلو کر لے، بتائے نا۔ ہاں ایسا نہیں کرنا کہ جاؤ آج میں ایثار کر رہا ہوں، اچھا والا سیب تم کھا لو، یہ ایثار نہیں ہے، یہ تو آپ نے اور دل آزاری کر دی اس کی، احسان جتایا، پتہ بھی نہ چلے کسی کو، چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ آپ نے دیکھا کوئی اور بھائی آیا ہے، گرمی کے دن ہیں، پنکھا ایک ہی لگا ہے، یہ بھی چاہتا ہے پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤں، اپنی جگہ سے تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا، بھائی جان آپ آ کر بیٹھ جائیے،
اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. یہ اپنے بھائی پر وہ اثار ہے جس کی مجھے بھی ضرورت ہے, میں نے بغیر بتائے اپنے بھائی پر اثار کر دیا, کیا معلوم یہی اثار کرنا میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اب سنیے, یہ آیت آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی, مگر ہمارے صحابہ نے کیسے سنی, انہوں نے, ہمارے اسلاف نے کیسے سنی, ہمارے بزرگوں نے کیسے سنی, اور اس پر امپلیمنٹ کیا, اس پر عمل کیا. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ شکر کی بوریاں خریدتے, شوگر چینی, شکر کی بوریاں خریدتے اور وہ تقسیم کیا کرتے. لوگوں نے کہا حضرت آپ پیسے بانٹ دیا کریں, آپ قیمت اس کی بانٹ دیں, آپ شکر کیوں بانٹتے ہیں؟ فرمایا مجھے شکر بہت پسند ہے, میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا رہوں. یہ ہے وہ میں ذہن ہمارے اسلاف نے. پھر جب سے یہ آیت کریمہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کیا, ان کا معمول بن گیا. یہ اپنی کوشش کیا کرتے کہ سب سے بہترین چیز, بڑا شاندار واقعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ بہت عظیم صحابی, آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں رہا کرتے تھے. گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا تھا. ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ حضور مجھے بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ کی برکتیں لوٹنی ہیں, میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا, اپنے ساتھ رکھ لیں. سنیے آپ نے شرط کیا لگائی, آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے. دعوت اسلامی والے مدنی فیس لگاتے ہیں نا, سنو مدنی فیس حضرت ابو ذر غفاری نے کیا لگائی تھی, کہ ایک مدنی فیس ہے کہ جب بھی وین ایور میں تمہیں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کروں گا نا, تو تم نے میرے مال میں سے سب سے بہترین چیز راہ خدا میں خرچ کرنی ہے. اپنے غلام کو یہ تاکید کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ نوکری کرنی ہے میرے پاس, پہلی شرط یہ گھٹیا مال پہلے بیچنا ہے. ڈیفیکٹو مال کو اچھا کر کے بیچ سکو گے تو نوکری ملنی ہے, اچھا مال نہیں, ناقص مال ڈبل ریٹ پہ بیچ سکو گے. ہماری مطلب اپروچ کچھ اور ہے, ان کا ذہن کتنا پیارا تھا. بہرحال اس شخص نے کہا ٹھیک ہے حضور منظور ہے مجھے, آپ کی صحبت میں رہنے لگا. کچھ دنوں کے بعد وہی شخص آپ کے پاس آئے اور عرض کی حضور برابر بستی ہے, غریب لوگ رہتے ہیں, ان کو کھانے پینے کی تکلیف ہے, ہم اگر ان کی کچھ مدد کر دیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, میرے جو سامان ہے بہت سارے اونٹ ہیں, اس میں سے ایک اونٹ لے آؤ اور اس کو ذبح کرو, سب گاؤں والوں کو تھوڑا 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 ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دو, گوشت تقسیم کر دو, مجھے بھی ایک حصہ مجھے بھی دینا. اب وہ غلام اونٹ تلاش کرنے گیا آپ کے ریوڑ میں. پہلے تو سب سے اچھا والا اونٹ نکالا اس نے, پھر سوچنے لگا یار اس پر حضرت سواری بھی کرتے ہیں, بڑا فرما بردار بھی ہے, بانٹنا تو گوشت ہی ہے نا, تو ایسا فرما بردار اونٹ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے, دوسرے نمبر والا کاٹ دیتے ہیں. وہ دوسرا اونٹ اٹھا کر لے آئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا, دیکھے کیا کہتے ہیں, فرمایا تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے, میرا وعدہ بھول گئے. اب غور کیجئے وہ غلام کیا کہتا ہے, حضور میں یقین کریں آپ کی محبت میں وہ والا اونٹ نہیں لایا, اس پہ آپ سواری بھی کرتے ہیں, آپ کا فرما بردار بھی ہے, بانٹنا گوشت ہی تو تھا نا, آپ کی مدد آپ کی محبت میں ایسا کیا. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا کہ واقعی میری ضرورت کے لیے ایسا کیا تھا؟ عرض کرتا جی واقعی حضور آپ کی ضرورت کے لیے ایسا کیا. گولڈن ورڈ, سنہرے ورڈ سنیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سنو یہ ہم سب کے لیے شاندار درس ہے. فرماتے میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا. اصل تو وہ دن ہے. باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں. نمبر 1 تقدیر, جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اچھا خاصا کاروباری آدمی ہوتا ہے, ویل سیٹ ہوتا ہے, بنگلے گاڑیاں, اچانک سب چلا جاتا ہے. بڑا تقدیر تو جب چاہے مال لے جاتی ہے. دوسرا اس کا حقدار, فرمایا وارث, جو تیرے مرنے کے بعد منتظر رہتے ہیں کہ کب تو مرے گا تیرے مال پہ قبضہ کر لیں گے. تیسرا حقدار وہ تو خود ہے. ارے جب تقدیر اور وارث مال لے جانے کی کوئی اس میں وہ نہیں کرتے, انتظار نہیں کرتے, لے جاتے ہیں, تو پھر تو اپنا حصہ لینے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ جو مال اللہ نے دیا اس کا مطلب یہ ہے, بڑی عجیب بات ہے, ذرا سوچے نا, آپ کا جو مال ہے وہ آپ کا ہے, مگر ہم یا تو وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہیں یا تقدیر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب لے جائے.
تو کیوں نہ ابھی ہاتھ اچھا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے، یعنی میرا مال آگے بھی مجھے کام آ جائے۔ کل ایک صاحب بڑا عجیب سا واقعہ سنا رہے تھے، اب واقعہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، حکایت ایسی ہے جو چوٹ کرنے والی ہے۔ کہتے ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ پورے شہر میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا اس کو انعام دوں گا۔ مقابلہ کروایا گیا، بے وقوفی کا مقابلہ کروایا گیا، اور ایک سب سے زیادہ بڑا بے وقوف چوز کر لیا گیا کہ یہ جناب اس شہر کا سب سے بڑا بے وقوف۔ بادشاہ نے اس کے گلے میں اپنا ایک ہار ڈال دیا انعام کے طور پہ۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ خود بیمار ہو گیا، تو وہ بے وقوف جو تھا، بے وقوفوں کا سردار کہیں گے اس کو، وہ بادشاہ سے ملنے آیا اور بادشاہ کو کہا کہ حضور طبیعت کیسی ہے؟ کہا بس اب تو آخری دن لگ رہے ہیں اور اس دنیا سے جانا ہے۔ بے وقوف تھا، اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ دوسرا جہان کون سا ہے۔ کہا اچھا دنیا سے جا رہے ہیں، اس جگہ سے جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہوں؟ جدھر جا رہے ہیں پھر وہاں تو آپ نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہوں گے ہیں، یہاں بڑے نوکر چاکر آپ کے گرد تو جناب خادمائیں، آپ کے پاس ہیرے جواہرات، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی تو آپ نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہوں گے، نوکر چاکر بنا لیے ہوں گے۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، وہاں تو میں جھونپڑی بھی نہیں بنا سکا، میں تو یہی بناتا رہا۔ وہ بے وقوفوں کے سردار نے وہ مالا، وہ ہار اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہا پھر تو سب سے بڑے بے وقوف کا حقدار آپ ہی بنتے ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک لطیفہ ہے، ایک چٹکلا ہے، مگر اے کاروبار کرنے والوں، اے دنیا کے گھر بنانے والوں، اے اپنی فیکٹری، اپنے بزنس کو صبح سے شام تک وقت دینے والوں، اسی ٹینشن میں بیمار ہو جانے والوں کہ آگے کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، بچی کی شادی کرنی ہے، ابھی اور پیسہ کمانا ہے، بچے کا فیوچر برائٹ کرنا ہے، ابھی تو اور کوشش کرنی ہے۔ ارے کبھی یہ سوچا کہ ساری زندگی یہاں ہی مال جمع کرتا رہا، گھر بناتا رہا، کہیں آخرت میں بھی کوئی گھر بنایا کہ نہیں؟ وہاں بھی کوئی تیاری کی یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شاندار بیڈ روم میں رہنے والا ہے اور جس قبر میں جائے اس قبر میں کیڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں، جس کے باتھ روم لگژری ہیں، جس کے ڈرائنگ روم کے صوفے بڑے نرم ہیں، اس کے مہمانوں کے لیے اس نے بچھائے ہیں۔ کبھی اس نے سوچا کہ جس قبر میں تنہا جانا ہے اس قبر میں روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فقط دنیا، فقط دنیا۔ کتنی شاندار بات سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمائی کہ اصل تو میری ضرورت کا وقت وہ ہوگا جب میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا۔ اس کی فکر کس کو ہے؟ پچھلے دنوں مدنی قافلے میں ایک بار ہانگ کانگ جانے کا موقع ملا۔ آپ کے پنجاب کے بہت سارے لوگ بیرون ملک میں ہیں، اور مجھے جب بھی میں بیرون ملک جاتا ہوں سب سے زیادہ مجھے پنجاب کے لوگ ملتے ہیں، بڑی محبت بھی دیتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے یہ بیرون ملک ہجرت کی جاتی ہے؟ بیوی بچوں کو انسان چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، کلچر کو چھوڑتا ہے۔ یہاں اچھا خاصا گھر میں رہنے والا وہاں کرائے کے گھر میں بیچارہ برتن بھی خود صاف کر رہا ہے، تکلیفیں بھی خود اٹھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کچھ دنیا اچھی کر لوں، ہے یہی ہے نا وجہ۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتا چلا، لوگوں نے بتایا 30 سال تک ہانگ کانگ میں ایک شخص نوکری کرتا رہا اور 30 ایئرز تک پاکستان پیسے بھیجتا رہا۔ یہاں گھر والوں نے ایک شاندار کوٹھی بنائی، 30 سال وہاں رہا، وہاں چوکیداری کرتا تھا۔ یہاں کوٹھی بن گئی، رہنے نہیں آیا، یہاں چوکیدار رکھا ہوا تھا۔ اس کی کوٹھی پر چوکیدار، وہ کسی کا چوکیدار، بس اور بنا لوں اور بنا لوں۔ 30 سال ہو گئے، زندگی کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی نا، ایوریج لائف کی بھی۔ گھر والوں نے کہا کہ اب تو واپس آ جاؤ، بہت ہو گیا۔ Then he decided، اس نے کہا ٹھیک ہے، ختم، بس اب میں واپس آتا ہوں، بہت کما لیا، اب مزے کے ساتھ آخری زندگی سکون سے گزاریں گے۔ اب اپنے دوستوں کو پارٹی دی، انگریزی میں کہتے ہیں فیئر ویل پارٹی، الوداعی پارٹی۔ ہانگ کانگ کے اندر سارا گھر کا سامان بک کرا دیا فلائٹ کے ذریعے، جو سامان ہے وہ پاکستان لے جاؤں گا، ٹکٹ بھی بک ہو گئی۔ رات فیئر ویل پارٹی جاری تھی، اس پارٹی کے دوران اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا، دوران پارٹی اس کا انتقال ہوا۔ 2 دن بعد جس فلائٹ میں سامان پاکستان آنا تھا، سوچ یہ تھی کہ اب اس کوٹھی میں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہے، اب زندگی کے آرام سے دن گزاریں گے۔ ایک دن، ایک رات اس کوٹھی میں نہ جا سکا، جہاز سے اتر کر سیدھا اسے قبر میں اتار دیا گیا۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے اس زندگی کی حقیقت۔ آج صبح و شام آپ کو بھی خبر ملتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں چلا گیا، ارے اس کا جنازہ ہے، ہاں کل تو ہمارے ساتھ تھا، آج چلا گیا۔
جنازے پڑھتے ہو مگر یہ نہیں سوچتے کہ میرا جنازہ بھی ہونا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، اس کی کیا تیاری ہے؟ بہرحال ہمارے اسلاف نے، اب سنیں حضرت ابو ذر غفاری کی اس بات کو، سب سے بہترین اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہمارا ذہن کیا ہے؟ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ سوچ بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو جو بچ جائے ہم وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے کیسے کیسے معاملات کیے۔ خزائن العرفان شریف تفسیر قرآن ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بھوکا شخص آیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امہات المومنین سے دریافت کیا، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ سوچو، کونین کے والی ہیں، رب کے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ایک مہمان کو کھلانے کے لیے کسی امہات المومنین کے گھر میں کچھ نہیں تھا، پھر بھی صبر ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہیں، ہماری کبڈیں بھری ہیں، ہمارے جیب بھرے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، مگر پھر بھی تھوڑی تنگی ہو جائے تو منہ پڑ جاتا ہے، شکوہ شکایت، بہت تنگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، حضرت پہ وظیفہ بتا دیں۔ ارے کبھی رب کا شکر بھی ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، آج بھوکے پیٹ سلایا نہیں۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو رات ہم پیٹ بھر کر سوئے تھے وہ بھوکے سوئے تھے، آپ اور میں اپنے بستر پر رات گزار کر آئے ہیں۔ اس دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کھلے آسمان تلے یہ رات گزاری ہوگی، ہم میں سے کئیوں نے ناشتہ کر لیا ہوگا، ابھی بھی لاکھوں لوگ آپ کے وطن میں ایسے ہوں گے جنہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، پھر بھی شکر نہیں ہے۔ کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہوتا کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا۔ شکوہ 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 ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ بہرحال اب کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا، اعلان کیا، ہے کوئی جو اس مہمان کو لے جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام تو نیکیوں کے حریص تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ اچھا پہلے کے دور میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ گھر فون کر کے پوچھ لیتے کھانا ہے بھی کہ نہیں، مہمان لا رہا ہوں۔ پیارے آقا نے دعا دی، کھڑے ہو گئے، لے لیا مہمان، گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہ کھانا تو اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکیں گے، تھوڑا سا ہی کھانا ہے۔ سنو ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں ایسا کرو بچوں کو تو بھوکا سلا دو، بیلا پسلا کے، اور دیکھو دسترخوان لگانا نا تو دسترخوان پہ کھانا لگا دینا اور چراغ کسی بہانے سے گل کر دینا، بند کر دینا، اندھیرا ہو جائے، ہم ایسے ہی منہ چلاتے رہیں گے، پیارے آقا کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ اگر ہم نے بھی کھایا تو اس کو تو ملنا ہی کچھ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہو جائے گا، اور ہم نہیں کھائیں گے تو وہ بھی شرمندہ ہو جانا ہے کہ میزبان کیوں نہیں کھا رہے۔ کہ دیکھو چراغ گل کر دینا، ان کو خود ہی خود کھانے دینا، مہمان بس پیٹ بھر لے۔ بچوں کو بھوکا سلایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا بھی لگایا گیا، مہمان کو بھی بلایا گیا، اور پلان کے مطابق چراغ کو گل کر دیا گیا۔ وہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر فارغ ہو گیا، سارے گھر والے بھوکے سو گئے، کسی کو بتایا نہیں۔ سننا یہ بات بھی بڑی ضروری ہے، ایک تو ہم نیکی کرتے نہیں، نیکی کریں تو صبر ہوتا نہیں کہ کسی طرح دوسرے کو بتاؤں کہ میں نے کتنی بڑی نیکی کی ہے، میں نے اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، میں نے اتنے غریبوں کو مدد کی۔ سنو، حضرت ابو طلحہ انصاری کے بچے بھی بھوکے سوئے، آپ کی زوجہ بھی بھوکی سوئی، آپ بھی بھوکے سوئے، بتایا کسی کو نہیں۔ مگر جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ دیکھو اسے کیسا چرچا عطا فرماتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ کیسی بلندی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دربار میں صبح حاضر ہوئے، آپ نے کچھ نہیں بتایا، مگر غیب کی خبر دیتے ہوئے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ آقا نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھا نا، فرماتے رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اللہ ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔
میں نے اور آپ نے بڑی دعوتیں کی ہوں گی، ہم سب کی زندگیاں قربان حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی اس ایک رات کی نیکی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، صبح قیامت تک قرآن تلاوت ہوتا رہے گا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دعوت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حشر میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ ہے وہ بات، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ایک بار خاتون جنت، دیکھو میرے آقا کا گھرانہ، پنجتن پاک کے غلامی کا دعویٰ کرنے والوں آؤ میں بتاتا ہوں پنجتن پاک کیسے تھے، نبی پاک کا گھرانہ کیسا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن کہتے ہیں ہم ایک روز فاقے کے بعد ہمارے گھر کھانے کی ترکیب بنی۔ گھرانہ کون سا ہے؟ خاندان نبوت ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں، ہے پنجتن پاک کے غلاموں سنو، کہتے ہیں ایک پورا دن فاقہ گزرا پھر کھانا گھر آیا، ہمیں ایک ٹائم کھانا لیٹ ملے تو گھر والوں کی خیر نہیں ہوتی ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، پورا پورا دن بھوکا ہے، کہتے ہیں اب کھانا آیا، مولا علی نے کھانا کھا لیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے سے فارغ ہو گئے تھے، کہتے ہیں میں اور میری والدہ باقی تھے، اب بھی دسترخوان پر بیٹھے روٹی کے لیے ہاتھ بڑھایا، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ایک سائل آ گیا، کہتا ہے اے بنت رسول میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ بی بی فاطمہ کہتی اے حسن جا کر یہ کھانا انہیں دے دو۔ کہا امی جان آپ نے بھی ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا، آپ بھی فاقے سے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ دیکھو خاتون جنت میرے آقا کی شہزادی کیا فرماتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے تو ایک وقت کا فاقہ ہے، اس اللہ کے بندے نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا، جاؤ اسے کھانا دے دو۔ یہ تھا گھرانہ، یہ ہے ایثار۔ ہم فقیر کو کب کھانا دیتے ہیں، ہم غریبوں کو کب کھانا دیتے ہیں؟ جب ہمارے دسترخوان پر کھانا بچ جائے، پھینکنے کے لائق ہو تو چلو یار مدرسے میں بھجوا دو، یہ غریبوں کو دے دو۔ وہ ایثار تھا کہ اپنے نوالے روک کر اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس کس ایثار کی بات کروں؟ اللہ اکبر، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ ایک بار once in life کوئی ایثار کرے، رب کہتا ہے مجھے شرم آئے گی اس سے حساب لینے میں، اور اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ یہ ایک بار زندگی میں ایثار کی فضیلت ہے، مگر کیا ہم ایثار کرتے ہیں؟ پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ کسی صحابی کو ایک دوسرے صحابی نے ہدیے کے طور پر بکری کی سری بھیجی، ٹھیک ہے، ان صحابی نے سوچا کہ مجھے تحفہ تو آ گیا ہے لیکن برابر میں جو میرے پڑوسی صحابی ہیں نا ان کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، وہ سری اٹھا کر ادھر بھیج دی۔ ان صحابی نے سوچا کہ مجھے آ تو گیا تحفہ، ضرورت بھی ہے، مگر میرا جو نیبر ہے، میرے جو صحابی ساتھ رہتے ہیں نا وہ زیادہ ضرورت ہے، انہیں ادھر بھیج دی۔ آپ یقین کریں 7 گھروں میں گھوم کر وہ سری پہلے صحابی کے پاس پھر واپس آ گئے۔ دوسرے کا بھلا ہو جائے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کا بھی میرے پاس آ جائے، اس کو مل کیسے گیا، اس کا کاروبار بڑھ کیسے گیا، اس نے اتنی اچھی گاڑی لے کیسے لی، اس کا کاروبار کیسے ترقی کر گیا، اس کا بھی مجھے مل جائے۔ یہ اسلام نہیں، یہ شریعت نہیں۔ کیوں دوسرے کی ترقی میں آپ خوش نہیں ہوتے؟ کیوں کسی کو ترقی ملتی ہے تو ہمیں جلن شروع ہو جاتی ہے؟ کیوں کوئی کامیاب ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے؟ ارے میں مسلمان ہوں، میرا بھائی ترقی پا رہا ہے، تیرے بھائی کو خوشیاں مل رہی ہیں، یا اللہ اس کی خوشیوں میں اور برکت عطا فرما، میرے مالک اس کو بھی دے، مجھے بھی عطا فرما دے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ کسی کو ملتا ہو، ملتا رہے، آپ کو بھی ملے، اس اوکے۔ اگر پرابلم یہ ہے، حسد یہ ہے کہ یہ تباہ ہو جائے، اس کا چھن کر مجھے مل جائے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ کیسے ہوتے؟ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھتے، فرماتے تھے کہ پہلے مدینہ شریف کے تاجر کیسے ہوتے تھے۔ آج یہاں بھی تاجر بیٹھے، سنو، تجارت سیکھنی ہے تو اللہ والوں سے سیکھو۔ کہتے ہیں مدینہ شریف میں ایک تاجر کے پاس، کپڑے کا تاجر تھا، ایک شخص گیا، آرڈر دیا کہ مجھے یہ کپڑا دے دیجیے۔
اس تاجر نے کہا دیکھیں جو آپ کپڑا مانگ رہے ہیں نا وہ سارا ہے میرے پاس، میری دکان پہ موجود ہے اور میں دے بھی سکتا ہوں آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ صبح سے میری اچھی بکری ہو گئی ہے، سیل اچھی ہو چکی ہے، سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ ایسا کریں یہ کپڑا جا کر اس سے خرید لیں تاکہ میرے بھائی کا بھی کچھ کاروبار ہو جائے۔ سچ بتاؤ کتنے غلط ہیں ہم لوگ، کتنے اپوزٹ ہیں ہم۔ ہماری مارکیٹ میں کسی کی دکان پر گاہک چلا جائے میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، یار یہ گاہک میرے پاس کیوں نہیں ہے، ادھر کیسے چلا گیا؟ اچھا وہی گاہک گھوم کر ہماری دکان پر آ جائے تو پہلے مال دکھانے سے پہلے ہم اس دکاندار کی برائی کرتے ہیں، ادھر کدھر چلے گئے تھے، وہ تو بڑا چیٹر ہے، آئندہ مت جانا، 2 نمبر کا کام کرتا ہے۔ اچھا کسی کی دکان پر رش ہو جائے تو ہمیں وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، یار لگتا ہے کوئی تعویذ کیا ہوگا اس نے، روزانہ تسبیح پڑھ کے میری دکان کی طرف ہی پھونکتا رہتا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ترقی دے، وہ رب ہے دینے والا، میں ہوتا کون ہوں؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ارے پہلے کے لوگ کہتے ہیں سامنے چلے جاؤ اس دکاندار سے کپڑا لے لو، ہم چاہتے ہیں ساری مارکیٹ کا کاروباری میرے پاس آ جائے، مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ ترقی نہیں کر سکیں گے، یاد رکھیے گا، جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کا خود برا ہو جاتا ہے، سب کا جو اچھا سوچتا ہے اللہ اس کا بھی اچھا کر دیتا ہے۔ تو ایثار کا جذبہ بیدار کیجئے۔ اب میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کو اور اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیا ہم ایثار کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا بھلا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی چیز کسی کو دیتے بھی ہیں تو کون سی والی دیتے ہیں؟ کپڑے پرانے ہو گئے چلو کسی غریب کو دے دو، چپل پھٹ گئے چلو جناب کسی غریب کو دے دو، کھانا بچ گیا وہ غریب کو دے دو، کمبل پرانے ہو گئے پھٹنے لگے چلو مدرسے بھجوا دو۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کہتا ہے اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ارے اللہ نے دیا ہے، خرچ کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب بات یہ ہے کہ جب پیاری چیز کی بات کرتے ہیں نا تو انسان کہتا ہے یار پیاری چیز تو اتنی مشکل سے ملی ہے، اب یہ خرچ کر دوں گا تو چلی جائے گی۔ میں ایک ہی سوال آپ سے کرتا ہوں، پیاری چیز دی کس نے ہے؟ بتاؤ نا، آپ کی سب سے پیاری چیز آپ کو دی کس نے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دوسری نہیں دے سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آج مجھے اپنی پسند کی چیز میرے رب نے دی، میں نے خرچ کر دی اللہ کی راہ میں، وہ رب کریم غیب کے خزانوں سے اور عطا فرمائے گا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنے بچے بھی، دیکھو ذہن کی بات ہے، کسی کا بچہ 4 بچے ہوں، ایک بڑا ذہین بچہ ہو، پورے خاندان میں اس کی ذہانت کی داد ہو کہ بڑا زبردست بچہ ہے، سبق فوری یاد کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے۔ دوسرا بچہ گھر کے پرزے ورزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا میکینیکل دماغ رکھتا ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کا حساب کتاب بڑا اچھا ہے، اس کو تو جناب اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ چوتھا بچہ نہ ماں باپ کی بات مانتا ہے، نہ سبق یاد کرتا ہے، پاؤں بھی اس کا تھوڑا سا لنگڑاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ سوچو بچہ کون سا دیا مدرسے کے لیے کہ جو ہمارے کام کا نہیں ہے؟ توبہ توبہ توبہ، یہ ہے ہمارا ذہن۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، خود چیک کر لو۔ ابھی آپ کو کوئی کہہ جناب مسجد میں پیسے دینے ہیں، وہ بعض اوقات جمعے میں جھولی پھیلائی جاتی ہے نا، ایک تو دل چاہتا نہیں ہے، چلو کبھی دل چاہ بھی گیا کہ چلو جناب 25 50 100 روپے دینے ہیں، تو جیب سے پرس نکالا، 4 نوٹیں پڑی ہیں آپ کے پاس 100 روپے کی، 3 بڑی کڑک والی ہیں اور ایک پرانی والی ہے۔ سچ بتاؤ مسجد کے اس ڈبے میں کون سی نوٹ ڈالتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو، حالانکہ وہ جو کڑک والی وہ 102 روپے کی نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کی ہے، مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، یار یہ پرانی والی نوٹ نکال دو۔ سوچیں آپ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا دل اللہ کی راہ میں کیوں ناقص مال خرچ کرنے کا چاہتا ہے؟ کرو نا آپ نے سب سے بہترین چیز، پھر دیکھو وہ رب کریم کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو 2 باتیں آج سیکھی ہیں، دوسروں پر ایثار کرنا اور جب بھی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں کمزور نہیں، بہترین چیز خرچ کرنا۔ اب ایثار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ چند اگزامپل دے دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، امی ابو بھی ہیں، اور ظاہر ہے اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو عموماً گھر کی بہترین ڈش سب سے پہلے ہمارے سامنے ہی رکھی جاتی ہے کہ پہلے آپ کھا لیں پھر ہم کھا لیں گے، اچھی بوٹی، اچھا سالن، اچھا مٹھائی جو بھی ہے۔ اب آپ دسترخوان پر بیٹھے بغیر کسی کو بتائے اچھا نوالا اپنے والد صاحب کی پلیٹ میں ڈال دیا، اچھا نوالا اپنی بچوں کی امی کو کھلا دیا۔ کوئی بات نہیں، جس نے پکایا اس کو بھی کھانے کا حق ہے، اس بیچاری کا کام خالی کھلانا نہیں ہے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہر بار ٹھنڈا ہی کھانا کھائے گی؟
تو اس کو بھی کھلا دیں، اپنی والدہ کو کھلا دیں. ماں تو ماں ہوتی ہے یار، ماں کی جو قربانیاں یاد کرو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ ایک واقعہ ہم نے چینل پر بھی بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ تمہاری والدہ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے، پسندیدہ کھانا تمہاری ماں کا کون سا ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر رونے لگ گیا. کہتا ہے میری ماں کی تو پسندیدہ ڈش ٹھنڈا اور بچا ہوا کھانا ہے. مجھے تو آج تک یاد نہیں ہے میری ماں نے اپنی پسند کی کوئی ڈش بنائی ہو. وہ تو ساری زندگی ہماری پسند کے کھانے بناتی رہی کہ آج میرے بیٹے کو چکن پسند ہے، میں بیٹے کے لیے بناؤں گی. ہمارے والد کو جو پسند تھا ابو کے لیے بنایا، بہنوں کو جو پسند تھا ان کے لیے بنایا. اور ماں نے کیا کھایا؟ جو ہم نے بچایا. ماں کہتی رہی بیٹا کھا لو، بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. بیٹا اور نکال لو اپنے پلیٹ میں، بچ گیا تو میں کھا لوں گی. دسترخوان اٹھا کر اس کچن کے کونے میں بیٹھ کر ہماری ماں نے تو ہمارے بچے ہوئے کھانے کھائے. ہم نے کبھی اصرار کیا کہ ماں آج آپ پہلے بیٹھ کے یہ کھا لیجیے؟ کیا اس کے دل سے دعا نہیں نکلنی؟ ماں کو تو ہوٹل والی سمجھا ہوا ہے ہم نے کہ آج یہ کھانا ہے، آج وہ کھانا ہے. نہیں یہ نہیں کھانا، وہ کھانا ہے. گرم نہیں ہے، وہ گرم کر کے لاتی رہی. یہ ہوتا ہے ماں سے سلوک. تو خدا را اپنے گھر میں اثار کرنا شروع کریں. کبھی ٹھنڈا پانی اپنے بچوں کو پہلے پلا دیں، بتائیں نا انہیں کہ میں اثار کر رہا ہوں. آپ اپنے بھائی کو پہلے پانی پیش کر دیں. ارے آپ سے پہلے گلاس اٹھا لے کوئی تو لڑائی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں تھا میں نے پینا ہے، تمہیں نظر نہیں آیا میرے سامنے گلاس پڑا ہوا تھا. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار وضو کر رہے تھے، وضو کا برتن سامنے پڑا تھا. سنو، ہم مسلمانوں پر اثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نبیوں کے آقا ہیں. وضو کر رہے تھے، پیاسی بلی سامنے آ گئی. میرے آقا نے وضو روک کر برتن اس کے آگے کر دیا. وہ پہلے بلی نے پانی پیا، میرے آقا نے پھر وضو کیا. کہتے ہو نبی کا غلام ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، قربانی کوئی نہیں دینی، کسی کو محبت کوئی نہیں دینی، سب کا مال ہڑپ کر جانا. دل کو بڑا کرو، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار کریں. کبھی ٹھنڈا پانی کسی کولر پہ کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، پانی پیتے ہوئے لگا پیچھے بھی اسلامی بھائی ہے، گلاس بھر کے اس کو دے دیں. تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جانا ہے، مگر اثار کا ثواب بھی مل جانا ہے. کبھی اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا دیں، کبھی کسی کو اچھا نوالا پیش کر دیں، کبھی کسی کو عطر کا تحفہ دے دیں. جو پسند ہے وہ دیتے جائیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے جائیے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اثار کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے، ایک بار زندگی میں اپنی سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھنا، پھر دیکھنا اللہ دل میں کیسی برکت نازل فرماتا ہے، کیسا سکون نازل فرماتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ اس طرح کا ایک بیان یو کے میں ہوا. ایک مبلغ دعوت اسلامی نے یو کے میں اس طرح کا بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں اپنی پیاری چیز خرچ کریں. وہاں ایک اسلامی بھائی بیٹھے تھے، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں، انہوں نے واقعہ مجھے کہاں سنایا، سرائے عالمگیر پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں میرا جانا ہوا تو ایک بہت شاندار پوش ایریا میں ایک مسجد تھی، اس کا افتتاح تھا. وہاں مجھے بیان کے لیے بلایا، میں بیان سے فارغ ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ جس اسلامی بھائی نے یہ مسجد بنائی ہے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے مائک پکڑا اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں یو کے میں تھا اور ایک مبلغ دعوت اسلامی نے اسی موضوع پر بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز خرچ کرنی ہے. کہتے ہیں بیان کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میری سب سے پیاری چیز کون سی ہے. کہتے ہیں میں سوچتا رہا، پھر مجھے جواب اپنے دل سے یہ ملا کہ سرائے عالمگیر میں ایک پوش ایریا کے اندر وی آئی پی ایریا تھا، اس میں کارنر کا جو پلاٹ تھا وہ مجھے بڑا پسند تھا. میری سب سے قیمتی اور پسندیدہ چیز ہی وہی تھی. کہتے ادھر ہی بیٹھ کے نیت کرنی، میں نے وہی پلاٹ پر مسجد بنا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے انہوں نے اس مسجد پہ خرچ کیا، شاندار تعمیر کی، پوری مسجد بنا کر دعوت اسلامی والوں کو بلا کے دے دی اور کہا آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ کر دی ہے. یہ ہے دل اور یہ ہے جذبہ. تو خدا را اپنے غریب رشتہ داروں پر، یہ ایک بات آخر میں عرض کروں گا، خرچ کہاں کرنا ہے؟ سب سے پہلے حق ہے آپ کے غریب رشتہ داروں کا. آس پاس دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہی پریشان ہیں اور آپ غیروں میں بانٹ رہے ہیں. جب بھی صدقہ دینا ہو، جب بھی زکوٰۃ دینا ہو، جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، فرسٹ آف آل سب سے پہلے حق بنتا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہیں اور اپنے پریشان. پہلے اپنوں کی فکر کریں، پھر بچ جائے
آپ کے اپنوں میں بانٹنے کے بعد پھر آئیے دعوت اسلامی آپ کے سامنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اعمال کی اصلاح